کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کہ انہوں نے اپنے تعلقات انڈیا سے ڈیولپ کرنے شروع کر دیے. اور اب آپ دیکھیں کہ ساری سٹوری کے پیچھے انہوں نے یو ٹرن لیا, انہوں نے ہماری تمام نیکیوں کو پاش پاش کر دیا, ہمارے ساتھ ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ کرنا ہے ظلم ہماری لیبر کو نکالنے کی طرف سوچ. اگر اس نے ہماری لیبر نکالی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, صرف ہم ایئر سپیس بند کر دینا تو اس کو $3 ارب مہینے کا نقصان ہوگا. نہ جانے انہیں کیا موت پڑ گئی. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے اس طرح کی بدماشی کرے کہ ہم اس کو کیپچر نہ کر سکے. ہم ان کو کھا جائیں گے. اگر اسرائیل فلسطین کو کھا سکتا ہے تو کیا پاکستان یو اے کو نہیں کھا سکتا؟ انہوں نے انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ مل کے ہماری بلوچستان, خاص طور پہ بلوچستان کی ایریا کو ڈسٹرب کرنے میں 40 سال یہ بغیرتی کرتے رہے. انہوں نے آہستہ آہستہ انڈیا کے کہنے پہ مندر بنا دیا. مجھے اس دن ہی شک ہو گیا تھا کہ ان کے پیچھے اسرائیل ہے. اس کو لولی پاپ دیا اور اس نے لولی پاپ چوسا. اس لولی پاپ کے چوسنے سے یہ مسلمانوں کے خلاف ہوا. یو اے کا کنگ خود ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے مسلمان ہونے کے باوجود انفارمر بن کے کام کیا ہے. وہ انڈیا کا انفارمر رہا, وہ اسرائیل کا انفارمر رہا. ہماری تینوں پورٹوں پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, تقریباً ہمیں $72 ارب سال کی انکم ہو سکتی ہے. اچھا, ہاں جی, ہم $30 ارب کی ایکسپورٹ کو روتے روتے آج $27 ارب پہ آ گئے ہیں. جی ہاں. اسرائیل ایشیا کا تھانے دار بن کے بیٹھا ہوا تھا. اس تھانے دار کو یہ نہیں پتا اس کا رقبہ کتنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام یو ٹرن کے ساتھ میں ہوں ہمایوں سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ابو ذر ارشاد صاحب, سابق صدر چیمبر آف کامرس اور معروف تاجر رہنما. ان سے بات کریں گے آج ہم دبئی کے حوالے سے کہ دبئی میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور دبئی کی صورتحال خراب ہونے کے بعد ہمیں ہماری حکومت کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ وہاں سے جو پاکستانی واپس آ رہے ہیں یا پاکستانیوں کا نقصان ہو رہا ہے ان کو کس طرح کمپنسیٹ کیا جائے. بہرطور وہ لوگ بھی ہمیں مدد کرتے رہے ہیں, ان کے زر مبادلہ سے ہمارا نظام بھی چلتا رہا ہے. ایک تو ان کے آنے سے ہمارے زر مبادلہ میں کمی آئے گی, اس کی ہم کیا حکمت عملی اختیار کریں, اور جو بھی اس طرح کی مسائل ہیں اس پر ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, ابو دبئی میں اس وقت عجیب صورتحال ہے. پاکستانیوں کو باہر نکالا جا رہا ہے, گو کہ ان کی معیشت خراب ہو چکی ہے, لیکن جو برک گر رہی ہے وہ ایرانیوں اور پاکستانیوں پر ہے. اور ہمارے ماضی میں اب دبئی کو بنانے میں پاکستان کا کردار بھی بہت ہے, ہمارے تعلقات بھی بہت اچھے تھے تقریباً تمام حکمرانوں سے. وہاں کے حکمرانوں کے ذاتی مراسم بھی رہے ہیں. اس کے باوجود یہ صورتحال کیوں جنم لے رہی ہے؟ بہت شکریہ جی. 1950 کی دہائی میں دبئی ایک صحرا تھا. ان کا ذریعہ معاش صرف سپیاں پرل پکڑنے اور وہ جاپان کو انہوں نے بیچنے, اور ان کا ذریعہ معاشی وہ تھا. ان کا اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. صحرا تھا, پانی نہیں تھا, بجلی نہیں تھی, برے حالات تھے. پھر 1960 کی دہائی آتی ہے, اچانک ان کے ہاں آئل نکل آتا ہے. آئل سے ان کے تھوڑے سے ماحول بہتر ہونا شروع ہوا, مگر 1970 کی دہائی میں یہ چلنے کے قابل ہو گئے. تو اس وقت سلطان النہان نے, جو اس وقت کے بادشاہ بنے, انہوں نے اس پہ بڑی محنت کری. انہوں نے سڑکیں بنائیں, سکول بنائے, ہاسپٹلز بنائے. انہوں نے پاکستانیوں کی طرح نہیں کیا کہ اپنا پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے. انہوں نے دنیا کا ہب بنا دیا, اور اس ہب بنانے میں پاکستان کا کردار بہت بڑا ہے. 1970 کی دہائی میں ہی میرا خیال ہے دبئی چلو والا کلچر شروع ہوا ادھر, جو کافی لوگ دبئی گئے یہاں سے. نہیں, 70 کی ڈیکڈ میں شروع ہو گیا, مگر ان کو پٹری پہ لانے میں, ان کو سڑک دکھانے میں, ان کو دنیا کا چہرہ دکھانے میں ترقی کیسے کرنی ہے, وہ پاکستانیوں نے دکھائی. سب سے پہلے جو ایمریٹس ایئر لائن بنی, وہ ہمارے کیپٹن فضیل غنی صاحب فلائٹ لے کے گئے پہلی.
انہوں نے پھر ٹیکنیکل آپریشنل PIA نے ہر کام انہیں سکھایا. پاکستان نے UAE کے لوگوں کو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا, انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھایا, ککول اکیڈمی میں ان کو فوجی ٹریننگ دی. میں کہتا ہوں کوئی کام ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کی مرضی کے خلاف ہوتا. ان کو شکار کھلائے, ان کو یہاں پہ صحرا والی زندگی رحیم خان ایئرپورٹ بنایا گیا, جو کچھ ان کو کہا سہولتیں دی گئیں, مگر یہ اتنے نافرموش نکلے, نافرمان نکلے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا. اور خالی استعمال نہیں کیا, انہوں نے پھر ہمیں زیادتی یہ کی کہ انہوں نے بلیک اکانومی وہاں پہ ڈیولپ کری, اور پوری دنیا کی بلیک اکانومی ہانگ کانگ سے اٹھ کے دبئی آ گئی. تقریباً آپ بلیو کریں 17 لاکھ پاکستانیوں نے 1970 سے لے کے آج تک 15 لاکھ سے 17 لاکھ سے 20 لاکھ لوگ پاکستانی رہے. نہ جانے انہیں کیا موت پڑ گئی UAE والوں کو کہ انہوں نے اپنے تعلقات انڈیا سے ڈیولپ کرنے شروع کر دیے, اور انڈیا کے پیچھے اسرائیل تھا. اور اب آپ دیکھیں کہ ساری سٹوری کے پیچھے انہوں نے یو ٹرن لیا, انہوں نے ہماری تمام نیکیوں کو پاش کر دیا, اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں. وہ کیا نیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کریں, انہوں نے یہ کرنا ہے, ظلم ہماری لیبر کو نکالنے کی طرف سوچ رہے ہیں. جی وہ تو شروع ہو گیا ہے, میرا خیال ہے روزانہ لوگ واپس آ رہے ہیں. ہماری مین پاور ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا, انہوں نے جو ظلم کیا, انہوں نے انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ مل کے ہماری بلوچستان, خاص طور پہ بلوچستان کے ایریے کو ڈسٹرب کرنے میں 40 سال یہ بغیرتی کرتے رہے, اور ہم ان کا لحاظ کرتے رہے کہ کوئی نہ ہی پردہ پڑا رہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں جیسے میر جعفر اور میر صادق, یہ میر جعفر اور میر صادق کا رول انہوں نے ادا کیا. اسرائیل کی انویسٹمنٹ بھی کیا بہت زیادہ ہے دبئی میں؟ دیکھیں جی, دبئی کی خود آبادی 12 لاکھ ہے. جی ہاں, دبئی نیشنل جو ہے وہ 12 لاکھ ہے, مگر وہاں پہ 4 لاکھ بندہ ہر وقت ہوتا ہے. ایسے ہی. مگر اس میں میجورٹی, جب انہوں نے ہم سے آنکھیں پھیرنی شروع کی, انہوں نے آہستہ آہستہ انڈیا کے کہنے پہ مندر بنا دیا. ایک مسلمانوں کی جگہ پہ مندر بن جانا, جہاں بابری مسجد گرانے کی شہید کرنے کے چکر میں انڈیا پڑا ہوا ہے, اور انہوں نے وہاں پہ مندر بنا دیا. مجھے اس دن ہی شک ہو گیا تھا کہ ان کے پیچھے اسرائیل ہے اور یہودی لابی ہے, اور وہ بھی زائنسٹ جو ہیں. یہ وہ ظالم تھے جنہوں نے اس کو لولی پاپ دیا, اور اس نے لولی پاپ چوسا. اس لولی پاپ کے چوسنے سے یہ مسلمانوں کے خلاف ہوا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس پوری ایران اسرائیل جنگ میں مین کردار آپ دیکھ لیں, انہوں نے اپنی پرائیویٹ بلڈنگز میں اسرائیلی ایجنسیز کو سٹے کرایا, اور آج دیکھ لیں تقریباً 3 لاکھ لوگ وہاں سے فلائی کر کے چلے گئے. اور اس کی تباہی کا اصل خود ذمہ دار ہے UAE کا کنگ, خود ذمہ دار ہے, کیونکہ اس نے مسلمان ہونے کے باوجود انفارمر بن کے کام کیا ہے. وہ انڈیا کا انفارمر رہا, وہ اسرائیل کا انفارمر رہا, اور سب سے زیادہ بدتمیزی کی انتہا کی UAE گورنمنٹ نے کہ ہمارے بلوچستان کے 40 سال سے حالات خراب کر کے رکھے, اور ہر وقت وہاں پہ دہشت گردی کرائی. اس کے سامنے, آپ کے سامنے گلبوشن والا واقعہ ہوا, آپ کے سامنے ٹرین کا واقعہ ہوا, کئی واقعات ہوئے. ان کے پیچھے جو تانے بانے تھے, وہ سارے تانے بانے اسرائیل, انڈیا اور UAE سے. سی پیک کے ڈیلے ہونے کی وجہ بھی کہا جاتا ہے کہ دبئی ہے, کہ اگر سی پیک چالو ہو گیا تو ٹریفک جو ہے وہ ادھر منتقل ہو جائے گی اور دبئی کا نقصان ہوگا. از اٹ رائٹ؟ بالکل سی جی. ان کی جو 2 پورٹس ہیں, ان کی منتھلی انکم $2 ارب ہے. جی ہاں. اگر یہ ٹریفک پاکستان میں شفٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس 3 پورٹس ہیں, جی ہاں, کراچی, پورٹ قاسم اور گوادر. جی ہاں. ہماری تینوں پورٹوں پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, تقریباً ہمیں $72 ارب سال کی انکم ہو سکتی ہے. اچھا. ہاں جی, ہم $30 ارب کی ایکسپورٹ کو روتے روتے آج $27 ارب پہ آ گئے ہیں. جی ہاں. اس میں ایران اسرائیل جنگ کا بھی اثر ہے. $3 ارب وہاں سے شارٹ ہو گیا ہے, اور جو ہمارے مین پاور وہاں سے واپس آ رہی ہے,
اس سے بھی تقریباً 3 سے 4 ارب ڈالر کا فرق پڑے گا. مگر جب یہ 7 ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو اس کے اگینسٹ ہمیں 72 ارب، اللہ نے 10 گنا زیادہ ہمیں طاقت دے دی ہے. اصل میں جس طرح اسرائیل ایشیا کا تھانے دار بن کے بیٹھا ہوا تھا، اس تھانے دار کو یہ نہیں پتا اس کا رقبہ کتنا ہے. چودراہٹ ہوتی ہے آپ کے زمین سے، آسمانوں سے جانے سے چودراہٹ نہیں ہوتی. اس دبئی آسمانوں پہ تو چلا گیا ہے مگر خطے کے لحاظ سے بالکل مختصر ہے. آپ نے سوال کیا کہ یہ اوپیک سے اگر یہ نکل جائے تو کیا ہے. اوپیک کی سٹوری آپ کو سنا دوں. الجزائر، سعودی عرب، لیبیا، ایران، نائجیریا، وینزویلا، عراق، کانگو، گبون، استوائی گنی اور کویت، ان ٹوٹل کو اگر ملا لیں تو ان کا رقبہ بنتا ہے 1,83,23,233 کلومیٹر، اور ان کا ایریا 4,000 کلومیٹر ہے. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. اب یہ ٹوٹل رقبہ آپ کو بتاؤں، دیکھیں 21,49,690 اسکوائر کلومیٹر سعودی عرب کا رقبہ ہے. اس کا اتنا سا رقبہ ہے، اور اگر یہ 11 لوگ ایک طرف ہیں، یہ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ اگر اس نے ہماری لیبر نکالی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، صرف ہم ایئر سپیس بند کر دینا تو اس کو 3 ارب ڈالر مہینے کا نقصان ہوگا. صرف ہم ایئر سپیس اپنی بند کر دیں. اور اگر سعودی عرب ہمارا، جس طرح ہم نے اس کے ڈیفنس کے ہم ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو سعودی عرب کو بھی ہم کہیں گے کہ اس کی ڈیفنس سپیس بند کرے تو 5 ارب ڈالر وہاں سے اس کی سپیس رک جائے گی. تو یہ تو صرف کیسے ہوا میں اڑے گا، اس کے تو راستے بند ہو جائیں گے. یہ بیوقوفوں کا کپتان بنا ہوا اس وقت، اور اس کو اپنے پیسے پہ بڑا زوم ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے. یہ پیسہ، اس کا غرور ایران نے خاک میں ملا کے رکھ دیا ہوا ہے. ابھی بھی یہ مسلمان بھائی ہے، سنبھل جائے. رات کا بولا صبح آ جائے گھر تو اسے ہم سینے سے لگا لیں گے، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے اس طرح کی بدماشی کرے کہ ہماری لیبر کو تنگ کرے تو ہم اس کو بھی تنگ کر دیں گے. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو کیپچر نہ کر سکیں. ہم ان کو کھا جائیں گے. اگر اسرائیل فلسطین کو کھا سکتا ہے تو کیا پاکستان یو اے کو نہیں کھا سکتا؟ ہمیں سوچنے پہ مجبور نہ کرے کہ ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں. اس میں ہماری حکومت کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کہ وہ جو لوگ واپس آ رہے ہیں انہیں کس طرح سنبھالا جائے؟ میں کہتا ہوں یہ واپس آنے کا چکر ہی نہیں ہے. حکومت فوراً ایئر سپیس بند کرنے کے اوپر اس کو نوٹس دے کہ اگر تم نے ہمیں تنگ کیا ہم تمہاری زندگی تنگ کر دیں گے. دیکھیں ایران اسرائیل جنگ نے یہ واضح ثابت کر دیا ہے کہ رقبہ اگر چھوٹا ہو تو حکومت نہیں ہو سکتی. اسرائیل کیوں ڈرتا ہے ہم سے؟ اسرائیل کو خوف کیوں آتا ہے پاکستان سے؟ ان کو پتا ہے کہ اگر میں 10 بم ماروں گا تو ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. تو ہمارے تو ایک بم سے اس کی سٹوری ختم ہو جاتی ہے اسرائیل کی. اس کو تو بم مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یو اے کو. اس کو تو صرف 4 طیارے وہاں سے گھوما ہے نا رات کو تو اس کی اکانومی بیٹھ جائے گی. یہ صرف بدماش بنا ہوا ہے اسرائیل کی وجہ سے، امریکہ کی وجہ سے. بدماشی نکال دیں گے اس کی اگر اس نے ہمارے لیبر کو ہاتھ بھی لگایا. بے شک ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو یو اے ای ہے، اس سے جو واپس آ رہے ہیں لوگ، ان کے لیے کوئی نہ کوئی تو حکمت عملی تیار ہونی چاہیے. دوسرا یہ بتائیں کہ یو اے ای کا پیچھے ہٹنا ہماری سفارتی ناکامی ہے یا اسرائیل اور انڈیا کی کامیابی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر گھر کا بندہ ہی غلط نکل آئے تو اس میں ہم سفارتکاری کو نہیں زوم دیں گے. ہماری سفارتکاری بہت سٹرونگ تھی. ہمیں اگر یو اے ہیلپ کرتا تھا تو یو اے کے پاس ہمارا 100 ارب ڈالر پڑا ہوا تھا. وہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے سارا پیسہ وہاں پہ رکھا تھا اور بلیک مارکیٹنگ کو اس نے پروموٹ دیا ہے. یہ کہاں انٹرنیشنل لا ہے کہ بغیر ریمیٹنس کے پیسے آ رہے ہیں، کوئی سورس نہیں پوچھا جا رہا؟ تو بھائی اس بات کی ہے کہ ہمارے جو لسٹ آئی ہے 17,000 کی، شرمندگی کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے وزیر اور مشیر اور ہمارے ججز اور ہمارے پولیٹیشین
اور ہماری کالی بیڑے بزنس مینوں کی، ان کا پیسہ وہاں پڑا ہے. اور محسن نقوی صاحب اپنے بیان دے چکے ہیں کہ $100 ارب وہاں گیا ہے پچھلے 2 سالوں میں. تو یہ پیسہ واپس آ جائے تو ہمارے تو کسی کی محتاجگی نہیں ہے، ہم زرعی ملک ہیں. وہ تو عمران خان بھی کہتا رہا ہے $200 ارب باہر پر ہے، کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا. جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان نے ثابت کیا ہے جغرافیہ صرف نقشے کی لکیر نہیں، طاقت کا مرکز بھی ہوتا ہے. ہم اس وقت طاقت کا مرکز ہیں. جب سمندر بند ہو رہے تھے تو پاکستان نے راستہ کھولنے کی سفارت کاری کی. جی ہاں، پاکستان نے بندوق کی زبان نہیں، حکمت کی زبان سے خطے کو راستہ دکھایا. جی ہاں، اسلام آباد میں مذاکرات کا مرکز بنا، یہی پاکستان کی سفارت کی کامیابی تھی. آپ نے کہا کہ ہماری ناکامی ہے، ہماری کامیابی یہ تھی کہ پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ مرکوز ہو گئی تھی. دنیا کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کو نظر انداز کرنے سے خلیج چل نہیں سکتا، خلیج کی تجارت نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے ایشیا میں حکومت کرنی ہے تو پاکستان کے بغیر حکومت کر ہی کوئی نہیں سکتا. پاکستان نیوی نے بھی واضح پیغام دیا، ہماری تجارت ہماری سمندری لائنز ہیں اور ہماری توانائی سپلائی اور محفوظ رہنی چاہیے. ایران کے لیے زمینی تجارت راستہ کھول کر پاکستان نے خطے میں معاشی پل کا کردار ادا کیا. ایسے ہی یہ وقت نعرے کا نہیں، قومی پالیسی کا ہے. پاکستان کو ہر بحران کو معاشی موقع میں بدلنا ہوگا. فوجی وقار، سیاسی حکمت عملی، سفارتی توازن اکٹھے ہوں تو چھوٹا ملک بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے. بے شک. آج کا اصل پیغام یہ ہے کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، مگر پاکستان کے بغیر امن بھی مکمل نہیں ہوتا. یہ بھی بات پکی ہے. بالکل. ہم ہواؤں کا رخ موڑنے کے دعویٰ نہیں کرتے، مگر جب پاکستان سنجیدگی سے کھڑا ہو جائے تو دنیا راستہ بدلنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. اور آپ نے 9 مئی 2025 کو دنیا کو دکھا دیا ہے کہ یہ مارکا حق کر کے کہ دنیا کا راستہ جدھر پاکستان چاہے گا وہاں سے حکومت شروع ہوگی.